شہر جوراباد سے محمد ابو بکر چشتی محمد افتخار چشتی برادران کو اپنی منتظمین محفل کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم یہاں پر توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے، کس کس کی ہے؟ جس کی ہے وہ ذرا اپنے ہاتھ اٹھائے اور باواز بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ ذرا آپ توجہ سے سنیے گا کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل میں پڑا ہے تو درباروں کا ہی رخ کیا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ جب کبھی کوئی مشکل میں پڑا ہے تو انہی درباروں کا رخ کیا ہے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کا ایک بہت عظیم الشان عرس پاک دربار عالیہ گھمکول شریف میں بہت جلد انشاءاللہ انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ تاریخ نوٹ فرما لیں کہ 20، 21، 22 اکتوبر بروز جمعہ ہفتہ اتوار دربار عالیہ گھمکول شریف میں عرس پاک کی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے۔ تمام احباب کو اس عرس پاک کی تقریب میں بھرپور شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ پیغام دربار عالیہ گھمکول شریف سے قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کی جانب سے ہے، تو یہ ان کا پیغام میرا آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اب آگے اس پیغام کو پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور یہاں پر بہت بڑی تعداد دربار شریف کے مریدین کی ہے، وہ بھی یہاں پر محفل میں تشریف فرما ہے۔ تو ہر بندہ اپنے ساتھ جتنے احباب ہو سکتے ہیں وہ دربار عالیہ گھمکول شریف لے کر اور عرس پاک کی تقریبات میں شرکت کرے، تاکہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک ولی کامل نے ایک جنگل میں ڈیرا لگایا ہے اور اب وہ اس جنگل میں کیسے منگل بنا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ گھمکول شریف جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھیں۔ 20، 21، 22 اکتوبر بروز جمعہ ہفتہ اتوار دربار عالیہ گھمکول شریف میں عرس پاک کی تقریبات ہوں گی، آپ سب کو بھرپور شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی، ذرا کہہ دینا سبحان اللہ، کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل میں پڑا ہے، شاہ جی لوگ ہمیں کہتے ہیں ان آستانوں پہ کیا لینے جاتے ہو، جب بھی کبھی کوئی مشکل میں پڑا ہے انہی آستانوں کا رخ کیا ہے۔ وہ صرف یہ مسلمانوں تک ہی بات محدود نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ہند کی سرزمین کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ امین الحسنات شاہ صاحب گواہ ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت خواجہ معین ملت کے دربار سے حاضری دے کر باہر آیا تو ایک ہندو نے تعویذ باندھا ہوا تھا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کہیں سبحان اللہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ تعویذ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار سے لے کے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو مسلمان ہے، تم ہندو ہو، پھر یہ مسلمانوں کا تعویذ کیوں باندھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ مسلمانوں کے نہیں ہے بلکہ غریب نواز ہیں، تو غریب نواز تو چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، وہ سب کے لیے ان کا یہ آستانہ کھلا ہے۔ تو میں نے پہلے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل میں پڑا ہے انہی آستانوں کا رخ کیا ہے۔ جنوبی پنجاب چولستان کے اندر ایک سکھ گھرانہ، ذرا جا کے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت ایک سکھ گھرانے کی لڑکی کا نیا رشتہ ہوا، اپنے ہسبینڈ سے لا تعلقی ہو گئی، گھر آ گئی والد کے۔ کسی نے کہا کہ روحی کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے آستانے پہ جو جاتا ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ پاک بگڑیا بنا دیتا۔ ذرا کہنا سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں نا؟ ذرا کہیں سبحان اللہ کہ روحی کے اندر ایک بزرگ وہ ہے تو مسلمان، لیکن جو آتا ہے وہ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ بگڑیا بنا دیتا ہے۔ تو وہ ایک لڑکی اپنے والد کے ساتھ روحی چل پڑتی ہے، آستانے پہ حاضر ہوتی ہے۔ راستے میں والد اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ بچی ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہ مسلمان ہے، تو سب سے پہلے جب ہم وہاں پہنچے تو آستانے پہ حاضر ہو کر بابا جی کو پہلے سلام کہنا، اس کے بعد اپنا مسئلہ بیان کرنا، بابا جی تم سے جو پوچھیں ان کو اس بات کا جواب دینا، اس کے بعد جو بات بابا جی نے پوچھی ہو ویسی بات تم بھی ان سے پوچھ لینا۔ توجہ ہے نا؟ اب وہ آستانے پہ آ گئے، آستانے پہ پہنچے۔ اب جو پہنچے وہ مذہباً سکھ تھے۔ دربار پہ پہنچ کر وہ لڑکی کہتی ہے السلام علیکم، السلام
علیکم. بابا جی کہتے ہیں وعلیکم السلام. پھر پوچھتے ہیں بنا دیکھے پوچھتے ہیں کہ بچی کیا حال ہے. تو وہ مذہباً سکھ ہوتی ہے, کہتی ہے بابا گرو کی کرپا ہے. کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ گرو کی کرپا ہے. اب سنیے, باپ نے کہا ہوتا ہے بچی کو کہ بابا جی جو کہیں وہی بات بابا جی سے تم بھی پوچھنا. وہ لڑکی کہتی ہے بابا جی آپ کا کیا حال ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں چولستان کے اندر موجود خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ بچی تجھ پہ تیرے گرو کی کرپا ہے, غلام فرید پہ مدینے والے کی نگاہ ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ تجھ پہ تیرے گرو کی کرپا ہے, غلام فرید پہ مدینے والے کی نگاہ ہے. اب وہاں پر جنوبی پنجاب میں وہ علاقہ سرائکی ہے. آپ کا یہ علاقہ بھی سرائکی ہے. میں چونکہ اردو بولنے والا ہوں, کوشش کروں گا کہ جہاں پر وہ مصرے میں سرائکی میں پیش کر سکوں, کوشش کروں گا. میری بولی نہیں ہے, میں کوشش کروں گا کہ وہ جملے سرائکی میں پیش کروں. بابا جی پوچھتے ہیں کہ بیٹی تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتی ہے گرو کی کرپا ہے. پھر بابا جی سے پوچھتی ہے بابا جی آپ کا کیا حال ہے؟ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ تجھ پہ تیرے گرو کی کرپا ہے, غلام فرید پہ مدینے والے کی نگاہ ہے. پھر مسئلہ پوچھنے کے بعد وہاں پر عاشق ہو, ہسبینڈ ہو, گوٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گوٹ. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جد تیری صلح تیرے گوٹ نال ہو جاوے تے انہوں اتھے لے کے آسے. جد تیری صلح تیرے گوٹ نال ہو جاوے تے انہوں اتھے لے کے آسے. لڑکی کہن دیئے بابا جی میں لے کے آسا. پھر وہ لڑکی خواجہ غلام فرید سے پوچھتی ہے کہ بابا جی تسی میں نو اپنے گوٹ نال مل ویسو. کیا جس کے آپ عاشق ہیں, جس سے آپ محبت کرتے ہیں, میں اپنے ہسبینڈ کو یہاں لے کر آؤں گی, لیکن جس سے آپ محبت کرتے ہیں کیا مجھے بھی آپ اس سے ملوائیں گے؟ تو خواجہ صاحب جلال میں آتے ہیں, تڑپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری تو جب صلح ہوگی تم اسے پھر یہاں لے کر آؤ گی. آؤ غلام فرید تمہیں اپنے گوٹ سے ابھی ملواتا ہے. اپنی انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ دیکھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں میرا عشق بھی تو میرا یار. میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو, میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو ایمان بھی تو, میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے ایمان بھی تو. تے میں مکدی گل مکا دیواں تے یار فرید قبول کری, سلطان بھی تو سرکار بھی تو. آئیے آپ کے سامنے شہر جور آباد سے تعلق رکھنے والے یہ دو عظیم شناخواں بہت ہی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. میری مراد چشتی برادران محمد ابو بکر چشتی, محمد افتخار چشتی سے ملتمس ہوں. آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایک نعرہ لگائے گا, نعرہ تکبیر. جو جاگ کے بیٹھا ہے نا وہ نعرہ لگائے, شروع سے لے کر آخر تک. ایک منٹ بھائی, نعرہ اب اسٹیج سے لگے گا, پتہ چلے کہ یہ دیوانے جاگ کے بیٹھے ہیں اور سرکار کا ذکر سننے کے لیے آمادہ ہیں. آگے سے لے کر پیچھے تک کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, ہاتھوں کو اٹھا کے آواز دینی ہے, نعرہ لگانا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, نعرہ رسال, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستان عالیہ نوری نام سرکار.